بھوکے ننگے اونٹ اور بکریاں چارنے والے یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. آپ جزیرۃ العرب کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو 7-8 منزلہ کوئی عمارت نظر نہیں آئے گی. جب سے انسانیت بنی ہے اور قیامت تک 5 عظیم جنگیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. ان میں سے 2 جنگیں اس امت کے ظہور سے پہلے ہو چکی ہیں, 3 اس امت کے ظہور کے بعد ہوں گی. ان 3 میں 2 ان 3 کی بتائی رسول اللہ نے کہ ایک جنگ عظیم ہوگی ترکوں والی, ایک جنگ عظیم ہوگی رومنز والی, ایک جنگ عظیم ہوگی دجال والی. اب ترکوں والی میڈم آپ اپنے رسول کو داد نہیں دیتی کہ یار وہ تمہیں کیا کیا بتا کے گئے ہوئے ہیں. ہمارے ابا و اجداد ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ ہم مساجد میں ساری رات بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دے ہم تیرا نظام نافذ کریں گے. اسی لیے رسول اللہ کہہ کے گئے تھے کہ جو کچھ زمین سے نکلے گا وہ میری امت کی مشترکہ ملکیت ہوگی. تحسین المیہ یہ ہے کہ ہم نے برنارڈ شاہ کو پڑھا, شیکسپیئر کو پڑھا, ولیم ورڈزورتھ کو پڑھا, جان کیٹس کو پڑھا, کارل مارکس کو پڑھا. ہم نے نہیں پڑھا تو محمد رسول اللہ کو نہیں پڑھا. یہ تھا کہ دجال کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. دجال نے جو کچھ اپنا اینکر کیا ہے ادھر اس کو کوئی کنڈیم نہیں کرے گا. اور وہ اب اتنا زیادہ پھیل چکا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ 2 مجرم ہیں. ہماری مہلت ختم ہونے والی ہے, آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. بہت برا وقت آئے گا اگر ہم نے پلٹا نہ کھایا. سر اگر یہ اینڈ آف ایرا کی آپ بات کر رہے ہیں تو سر امام مہدی کے اگر ظہور کی ہم بات کریں تو سر یہ جو اب موجودہ حالات ہیں جنگی, ایران کا اسپیشلی بات کریں اور مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے, کیا یہ بھی کچھ ایسی ہمیں صورتحال نظر آ سکتی ہے جس میں یہ جو آنے والا وقت ہمیں بتائے کہ یہ امام مہدی کا ظہور یا یہ والا ہم اس چیز کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ تحسین المیہ یہ ہے کہ ہم نے برنارڈ شاہ کو پڑھا, شیکسپیئر کو پڑھا, ولیم ورڈزورتھ کو پڑھا, جان کیٹس کو پڑھا, کارل مارکس کو پڑھا. ہم نے نہیں پڑھا تو محمد رسول اللہ کو نہیں پڑھا. یہ المیہ ہے. المیہ بہت بڑا. ٹھیک ہے. میں نے چند دن پہلے حدیث پڑھی. سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب سے انسانیت بنی ہے اور قیامت تک 5 عظیم جنگیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. ان میں سے 2 جنگیں اس امت کے ظہور سے پہلے ہو چکی ہیں, 3 اس امت کے ظہور کے بعد ہوں گی. ان 3 میں 2 ان 3 کی بتائی رسول اللہ نے کہ ایک جنگ عظیم ہوگی ترکوں والی, ایک جنگ عظیم ہوگی رومنز والی, ایک جنگ عظیم ہوگی دجال والی. اب ترکوں والی میڈم آپ اپنے رسول کو داد نہیں دیتی کہ یار وہ تمہیں کیا کیا بتا کے گئے ہوئے ہیں. ترکوں والی ہو گئی. 1918 میں ترکی امپورٹنٹ پلر تھا پہلی جنگ عظیم کا. ٹھیک ہے. 1940 والی جنگ عظیم ساری رومن سے مراد یورپین ہوتا ہے, ساری یورپین قوموں کی جنگ تھی. وہ تیسری وہی باقی رہ گئی, تیسری دجال ہے والی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنی جنگیں ہیں یہ اسی کی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں. اب کوئی اور جنگ باقی نہیں ہے سوائے دجال والی جنگ کے. یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. مثلا اگر وقت یہی ہے تو یہ سمندر کبھی نہیں کھلے گا. اگر وقت یہی ہے تو یہ نہیں کھلے گا. میرے رسول نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ اگر وہ اس وقت پہ جب یہ بند ہوگا پھر کبھی نہیں کھلے گا. اور باقاعدہ مشرقی سمندر کہا اس کو. آپ مدینے سے کھڑے ہو جائیں مشرق کی طرف اشارہ کریں سیدھا خلیج فارس میں آتا ہے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہم اینڈ آف ٹائم کے ایرا میں جی رہے ہیں. اور اینڈ آف ٹائم کے ایرا کا سیلینٹ فیچر ہی 3 ہیں: ظہور مہدی, ظہور نزول عیسیٰ اور خروج دجال.
خروج یہ تین مختلف ٹرمز ہیں. مہدی کا ظہور ہوگا, عیسیٰ کا نزول ہوگا, دجال کا خروج ہوگا. تو اس میں وقت اللہ جانتا ہے. فائنلٹی ریسٹ ود اللہ, ٹھیک ہے, بٹ وی آر پاسنگ تھرو دیٹ ایرا. وی آر پاسنگ, یعنی کہ آپ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں, اور یہ سمندر بند ہونے والی جو بات ہے, اس سے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ایک میں نے آپ کو وہ عامہ والی مثال دی تھی. یہ سیروگیسی ہے. آپ ایک فیمیل کو ہائر کرتے ہیں, اور وہ فیمیل, آپ کو پتہ ہے 1984 میں انٹرنیشنل لا بنا دیا گیا تھا, جو کوئی اقوام متحدہ کا ممبر ہے ملک, ہر اس ملک نے اس پہ سائن کیے تھے کہ سیروگیسی جو ہے یہ بغیر پیسے کے نہیں پرفارم کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. ابھی چند سال پہلے میرے ایک ملنے والوں نے آسٹریلیا سے سیروگیسی کا پروسیس کروایا, انہوں نے $15,000 دیے تھے. اوکے, ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ ایک فیمیل لڑکی ہائر کرتے ہیں, فیمیل ہائر کرتے ہیں, وہ جس بچے کو جنم دیتی ہے وہ بچہ اس کے پیسے کا سبب بنتا ہے, یعنی وہ اپنے رب کو جنم دیتی ہے. وہ جو بات آپ نے شروع کمپلیٹ ہو چکی ہے. کمپلیٹ ہو چکی. پھر سید رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا بھوکے ننگے اونٹ اور بکریاں چارنے والے, یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. آپ جزیرۃ العرب کے کسی ملک میں چلے جائیں, آپ کو 7-8 منزلہ کوئی عمارت نظر نہیں آئے گی. ہائی رائز بلڈنگ, ہائی رائز اسکائی اسکریپرز. ٹھیک ہے, پوری ہو چکی ہے. یہ 1400 سال پہلے کی کئی ہوئی بات آج پوری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بے تحاشا باتیں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں. پوری ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کب ہے یہ اللہ جانتا ہے, لیکن وی آر پاسنگ تھرو دیٹ ایرا. ٹائم بہت تھوڑا ہے. اگر ہم نہ پلٹے, اور پرٹیکولرلی میرا میسج فار دا پاکستانی نیشن یہ ہے کہ وی ہیو ڈسیوڈ, ٹرائی ٹو ڈسیو اللہ. اللہ کو ڈسیو کوئی نہیں کر سکتا. ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے. ہمارے اباء و اجداد ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ ہم مساجد میں ساری ساری رات بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دے, ہم تیرا نظام نافذ کریں گے. اگر مسلم امہ کو لیتے ہیں تو مسلم امہ کے اس دور میں 2 سب سے بڑے مجرم ہیں, ایک جزیرۃ العرب پہ رہنے والے اور ایک پاکستان میں رہنے والے. جزیرۃ العرب میں رہنے والے اس لیے سب سے بڑے مجرم ہیں کہ قرآن ان کی مادری زبان میں نازل ہوا, حدیث ان کی مادری زبان میں ہے. ان کے لیے قرآن اور حدیث کو پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے ہم نسیم حجازی کو پڑھ لیتے ہیں. کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے. تردد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے قرآن اور سنت کو پس پش ڈالا. اتنا بڑا کرائم کیا انہوں نے, ڈالر کو پیٹرو ڈالر بنا کے. آپ قیامت والے دن دیکھیں گی, میری بات لکھ لیں, اس کا اتنا بڑا حساب, یہ اس کائنات کا رسول اللہ کی امت کے ساتھ کیا جانے والا سب سے بڑا ظلم ہے. واضح طور پر رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری امت پر صرف 4 کرنسیز حلال ہیں, سونا, چاندی, منرل اینڈ نان پیرشیبل کماڈٹی. بس اس کے علاوہ کوئی کرنسی نہیں ہے. اب اگر رسول اللہ کی لائن کو پکڑا ہوتا اور سونے کے عوض تیل بیچا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے. میں کہتا ہوں ہر مسلمان کے گھر کا ٹوائلٹ سونے کا بن سکتا تھا پوری دنیا میں. انہوں نے کاغذ کے اگینسٹ بیچ دیا. ملکیت وہ جو کچھ نکل رہا ہے وہ تو میرے رسول کے قدموں کا صدقہ ہے. بالکل ہے, صحیح. اسی لیے رسول اللہ کہہ کے گئے تھے کہ جو کچھ زمین سے نکلے گا وہ میری امت کی مشترکہ ملکیت ہوگی. تو یہاں تو یہ اسلام ہے, یہ کوئی نہیں بتاتا. یہ کوئی نہیں بتاتا. مارے جائیں گے, سب کی روٹیاں بند ہو جائیں گی. اصل اسلام یہ ہے. رسول اللہ نے کہا زمین سے جو کچھ بھی نکلے گا, تیل, کوئلہ, ہیرا, جوہر, سونا, یہ میری امت کی مشترکہ ملکیت ہوگا. ہر مسلمان کا اس میں حصہ.
سید رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے حرم کی سرزمین سے انکم لینا. آج 7 سٹارز کی انکم لی جا رہی ہے وہاں سے. باقاعدہ یہ اسلام ہے. یہ کوئی بات نہیں کرے گا. یہ تھا کہ دجال کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. دجال نے جو کچھ اپنا اینکر کیا ہے ادھر اس کو کوئی کنڈیم نہیں کرے گا. اور وہ اب اتنا زیادہ پھیل چکا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ 2 مجرم ہیں. ہماری مہلت ختم ہونے والی ہے. آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. بہت برا وقت آئے گا اگر ہم نے پلٹا نہ کھایا. اگر ہم نے اللہ، کیونکہ ہم نے دیکھیں ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اللہ سے. جہاں تو ہم نے ایگریمنٹ نہ کیا ہوتا نا، ہم لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے آزاد ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر سیکولر ہی بنانا تھا تو ہمیں علیحدگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی طرح رہتے پھر ہمیں زیادہ بہتر فائدہ تھا اس میں. ہم بھی شاہ رخ بنتے. ٹھیک ہے نا. اگر سیکولر ہی رہنا تھا تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی علیحدہ ہونے کی. ہم لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے علیحدہ ہوئے اور اس کے بعد ہم نے سیکولر ہو گئے. ٹھیک ہے. ہم نے اس دین کو نافذ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جس کا وعدہ ہم نے اپنے اللہ سے کیا تھا. اس کی مار نہیں پڑے گی آپ کو. اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ نہیں پڑے گی تو وہ اپنا قبلہ درست کر لے. جتنی جلدی لوٹ جائیں گے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. یہ سب جانسا ہے جی کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے اور یہ کرنا ہے. یہ تب ہوگا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف پلٹ جائیں گے.